اللہ رب العزت مالک جل والا کی ذات اس کائنات کی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مربی بھی ہے، محسن بھی ہے، اور ہر چیز کو رب ذوالجلال نے تخلیق کیا، پھر اس کی تربیت کو پورا کیا، اس کی نشو و نما کو پورا کیا، اور پھر انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، اور سب سے آخر میں رب ذوالجلال نے سید الانبیاء کو بھیجا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے، خالق ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کا راہبر و رہنما بنا کے بھیجا۔ پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں نمونہ ایک کامل بنا کے بھیجا، انہیں راہبر بنا کے بھیجا کہ جو زندگی گزارنا چاہتا ہو وہ زندگی یوں گزارے جس طرح میرے نبی نے زندگی گزاری ہے، جو کچھ وہ لے کے آئے اس کو من و ان تسلیم کرنے والا ہو، ان کی سنت پہ چلنے والا ہو، ان کی اتباع کامل کرنے والا ہو، کیونکہ قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول دے دے تمہیں وہ لے لینا چاہیے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں اللہ کا رسول روک دے تمہیں اس چیز سے رک جانا چاہیے۔ یعنی تمہیں زندگی گزارنے کے لیے ایک رول ماڈل دیا گیا ہے، ایک وے آف لائف دیا گیا ہے، زندگی کو گزار کے دکھایا گیا ہے کہ تم نے بھی زندگی اسی طرح گزارنی ہے جس طرح آمنہ کے لال نے گزاری ہے، جس طرح مدینے کے تاجدار نے زندگی گزاری ہے، جس طرح سید الانبیاء نے زندگی گزاری ہے، تمہیں زندگی اسی نہج کے اوپر گزارنی ہے، اور تمہیں ان کے لائے ہوئے احکامات پہ من و ان عمل کرنا ہے، انہیں مان لینا ہے، انہیں دل و جان سے تسلیم کر لینا ہے۔ اور یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ رب کریم فرماتا ہے لمن کان یرجو اللہ، وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہو، آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور رب رب کرنے والا ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اس شخص کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو نمونہ کامل بنا دیا ہے، اس کے لیے نمونہ مکمل بنایا ہے کہ تمہیں زندگی اس انداز کے اندر جو ہے گزارنی چاہیے۔ اور رب کائنات خالق ذوالجلال نے پھر کیا کیا؟ جب نبی کو نمونہ کامل بنا کے بھیجا تو پھر ہمارا اختیار نہیں ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، بلکہ کیا تم نبی کی طرف دیکھو، جو کچھ تمہارے لیے حلال کریں وہ حلال ہو جائے گا، جس چیز کو وہ جائز کہیں وہ تمہارے لیے جائز ہو جائے گی، جس کو وہ حرام اور ناجائز کہیں وہ چیز تمہارے لیے ناجائز اور حرام ہوتی جائے گی۔ اب تمہیں اپنی مرضی کا استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ نبی کی ذات کو دیکھنا ہے۔